کچھ یہ مائنر جیسے احادیث میں اکثر میں آتا ہے نا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کسی نے پڑھا تو اللہ اس کے تمام سنز چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہے معاف کر دیں گے. آئی تھنک دیٹس فار مائنر سن جو میری انڈرسٹینڈنگ. اور اسی طرح سورہ کہف جو پڑھتا ہے ہر فرائیڈے تو فرائیڈے ٹو فرائیڈے جو سنز ہیں وہ اللہ معاف, وہ بھی میرے خیال مائنر سنز ہیں. تو میجر اور مائنر سنز اگر کوئی نوجوان آپ سے پوچھنا چاہے آپ کیا اسے لسٹ بتائیں گے کہ ان سے جو ہے نا وہ ضرور بچا جائے اس آیت کی روشنی میں؟ اس میں ایک حدیث بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے بھی رمضان کے مہینوں میں روزہ رکھا, اور ایک اور روایت میں من قام رمضان آتا ہے, تو جس نے بھی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا اور راتوں کو نماز پڑھی تو اس کے سب جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا اس میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین نہیں کیا کہ یہ صغائر ہوں گے کہ کبائر ہوں گے, لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ اس سے صغائر مراد ہے, کیونکہ جو کبائر ہیں ان سے توبہ جو ہے وہ مطلوب ہے کہ اگر توبہ کر لی جائے گی تو بڑے گناہ بھی معاف کر لیے جائیں گے. تو اگر انسان جو ہے رمضان کی مہینوں میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر استغفار بھی کر لے گا تو پھر سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹیکنیکلی احمد بھائی جو کبائر گناہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں جن کی کوئی یا تو پنشمنٹ ہے یا وارننگ ہے اللہ کی طرف سے سویئر, یا کوئی کرس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے ایسے ہی ہے, جیسے LGBTQ اٹس اے میجر سن. جی بالکل, بلکہ امام الذہبی کی کتاب بھی الکبائر کے نام سے, اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سا, کبیرہ کب ہوتا ہے اور صغیرہ کب ہوتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے جو جس طرح آپ نے بیان کیا اسی طرح انہوں نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جہاں پہ شریعت نے ایکسپریسلی کسی چیز کو بڑی سختی سے منع کیا ہو, جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہوں, تو وہ کبائر میں سے آتے ہیں. ابارشن بھی اسی میں آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایون جو جن کو ہم شاید اپنے عرف کے اندر چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی بڑے ہی ہیں, جس میں غیبت آ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ بھی بالکل, اور ترک الصلاۃ جو ہے نماز کو چھوڑنا. کافی لوگ پوچھتے ہیں میوزک کے بارے میں واللہ عالم اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ نہیں آئے, لیکن نماز چھوڑنا مثال کے طور پہ, نماز چھوڑنا, ہم لوگ نماز چھوڑنے کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی کبائر میں سے ہے. بالکل ایسے ہی. میوزک سننے کے بارے میں ہے نا حدیث کے معازف کے بارے میں, خاص طور پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے, کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے جو ہے نا لوگ جو ان کو حلال کر دیں گے. اب اگرچہ اس میں آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ جو ہے یہ گناہ جو ہے اس کو حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے, یا پھر وہ گناہ اتنا سویر ہے. لیکن باقی دوسری احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی شریعت کی سینسٹیوٹیز ہیں اس مسئلے میں, ہم اس کو اتنے آرام سے ہلکا نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اس جو جس روایت کا مغیرہ بھائی بیان کریں اس میں باقی چیزیں کیا مینشنڈ ہے, زنا مینشنڈ ہے, خمر, الکوہل مینشنڈ ہے, تو وہ کبائر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلکہ امام ابن قیم کا ایک کوٹ میرے سامنے کہ no sin remains minor if accompanied by consistency. بالکل, اگر تو وہ مائنر سن سیئۃً سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ سیئۃً نکرہ ہے کہ جس نے بھی کوئی گناہ کیا اور اگر وہ گناہ اس کو گھیر لیتا ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ.